پارٹ 42۔ صبح کا وقت تھا جب کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں اس کی نیند آنکھوں میں پڑی تھیں، اسے بیدار کر گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تو یوں ہی لیٹ کر چھت کو گھورتا رہا، پھر کچھ سوچتا ہوئے اٹھ بیٹھا، مگر جب جلن کا احساس ہوا تو نظر ہاتھ پر گئی جو کل جل گیا تھا، اب اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اگلے ایک ہفتے تک سر آتش کسی بھی شوٹنگ پر نہیں آئیں گے۔ وہ کل ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی طبیعت کی آواز سنائی دی جو کان پر موبائل لگائے اندر آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کی جانب بڑھی۔ آپ کب جائیں گی؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ کب جاگے؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ طبیب نے نرمی سے سوال کیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ بس میں ابھی ہاں ٹھیک ہوں۔ اپنی ایسی طبیعت کو لے کر وہ تھوڑا سا پریشان تھا، مگر طبیب اب اس کی حالت سے باخبر ہو چکی تھی۔ اب تھوڑی دیر بعد فیس واش کر لیجیے گا، میں بریک فاسٹ ریڈی کرواتی ہوں۔ اپنی طبیعت کو لے کر وہ تھوڑا پریشان تھا، مگر طبیب اب اس کی حالت سے باخبر ہو چکی تھی۔ اب تھوڑی دیر بعد فیس واش کر لیجیے گا، میں بریک فاسٹ ریڈی کرواتی ہوں۔ طبیب جیسے ہی جانے لگی، آتش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بکھلا کر بیٹھی تھی۔ آتش مسلسل اسے ہی دیکھی جا رہا تھا۔ طبیب، وقت کیا ہوا ہے؟ 12 بج رہے ہیں۔ طبیب کے جواب پر وہ کچھ دیر زمین کو گھورتا رہا، مگر ہاتھ اب تک پکڑا رکھا تھا۔ طبیب، مجھے نماز پڑھنی ہے، پلیز میری ہیلپ کر دو گی؟ آتش نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ بہت حیران ہوئی۔ سر، مگر ابھی تو اذان میں کافی وقت ہے۔ طبیب نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈال کر کہا، جسے ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی ہو۔ طبیب کے دیکھنے پر آتش نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ ہاں، تب تک میں فریش ہو جاؤں گا۔ آتش جیسے ہی اٹھنے لگا، اس کا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر طبیب نے اسے سہارا دیا۔ سر پلیز آرام سے۔ میں ٹھیک ہوں طبیب، مجھے فریش ہونا ہے، کیا تم مجھے میرے کپڑے لا دو گی روم سے؟ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، آتش نے سنجیدگی سے کہا، جس پر طبیب اسے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں طبیب، مجھے فریش ہونا ہے، کیا تم مجھے میرے کپڑے لا دو گی روم سے؟ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، آتش نے سنجیدگی سے کہا، جس پر طبیب اسے دیکھنے لگی۔ جی میں لا دیتی ہوں، لیکن پلیز آپ اپنے زخم پر کوئی پلاسٹک لپیٹ لیں، ورنہ یہ زخم خراب ہو جائے گا۔ طبیب کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ طبیب اسے بات کے باہر چھوڑ کر روم سے چلی گئی تھی۔ پہلے تو اس نے شاور لیا، پھر برش کیا۔ اب اسے اپنا وجود کافی ہلکا محسوس ہوا تھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے بریک فاسٹ کیا۔ طبیب نے اسے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیاں دیں۔ اب وہ اپنے روم میں آرام کر رہا تھا جب اسے پھر سے اپنے پاس وہی شراب کی بو محسوس ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر آ کھڑا ہوا۔ طبیب جب اس کے روم میں آئی تو اسے نماز پڑھتا دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی، اور خود بھی نماز ادا کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آتش نماز کے دوران اپنے اندر ایک عجیب قسم کا سکون اترتا محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی پاک ہو رہی ہو۔ اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اے میرے رب، میں بہت گناہ گار ہوں۔ میں نہ جانے کتنے سالوں سے حرام اپنے جسم میں اتارتا آ رہا ہوں۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے اپنے وجود سے۔ اب تک جتنا حرام میں اپنے پیٹ میں برتا رہا ہوں، وہ اب میرے سینے میں ایک بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ کیا مجھے اس بوجھ سے آزادی نہیں مل سکتی؟ مجھے نفرت ہو رہی ہے اپنے وجود سے۔ اب تک جتنا حرام میں اپنے پیٹ میں برتا آ رہا ہوں، وہ اب میرے سینے میں ایک بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ کیا مجھے اس بوجھ سے آزادی نہیں مل سکتی؟ وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگا۔ اسے واقعی اپنے سینے پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جسے دور کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہو گئی تھی۔ کیا میری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مانا کہ میں طبیب جتنا پاک تو نہیں،
نہیں ہوں، لیکن میں نادم ہوں۔ میں نادم ہوں اپنے کیے پر، میں نادم ہوں میری غلطی عادتوں، میری غلیظ عادتوں نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ مجھے اس قید سے رہائی چاہیے، کیا مجھے اس قید سے آزادی مل سکتی ہے؟ میں نے اب تک صرف سکون چاہا، مگر آج آزادی مانگ رہا ہوں۔ کیا میری یہ دعا قبول ہو جائے گی؟ پرکش نیلی آنکھوں سے بہتے آنسو چہرے کو تر کر چکے تھے۔ وجود کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ وہ اپنے لرزتے لبوں کے ساتھ فریاد کر رہا تھا۔ آج وہ پوری طرح سے اپنے رب سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسے جو اب مل جائے، شاید اسے سکون مل جائے، شاید اسے اپنے گناہوں سے آزادی مل جائے۔ تمام دعائیں کرنے کے بعد وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ کیونکہ حالت اب بھی ناساز تھی، تبھی چکراتے سر کے ساتھ وہ آنکھیں موند گیا۔ ڈیڈ آپ آفس نہیں گئے؟ خیریت ڈیڈ آج آپ آفس نہیں گئے؟ خیریت وہ جو آج آفس نہ جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کاظم صاحب کو مزے سے صوفے پر برچمان دیکھ کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ وہ ٹی وی سے نظریں ہٹائی سے دیکھنے لگے۔ نہیں، آج میں آفس نہیں جا رہا۔ نہیں، آج میں آفس نہیں جا رہا۔ ان کا موڈ کافی خوشگوار لگ رہا تھا، جس پر آئزل نے انہیں چھٹی کرتے ہوئے دیکھا۔ انہیں کبھی چھٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیوں خیریت، کیا آج کوئی خاص بات ہے؟ آئزل کے پوچھنے پر انہوں نے ٹی وی آف کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں بھائی، ارتضیٰ کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا شادی کی تیاری شروع کرے، 2 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور اتنے سارے کام باقی ہیں۔ وہ پرجوش انداز میں کہتے ہوئے مسکرانے لگے، مگر کچھ پل کے لیے آئزل کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ اپنے آپ کسی گہرے سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آئزل، میں کہہ رہا تھا کہ تم آفس کے کام چھوڑو اور شادی کی تیاری شروع کر دو۔ دیکھو بیٹا، ابھی بھی کافی وقت بڑا ہے۔ ابھی سے تیاری کرنا شروع کرو گی تو ان 2 مہینوں میں کافی کچھ مکمل ہو جائے گا۔ پھر ارتضیٰ جیسے ہی پاکستان آئے گا، ہم شادی کر دیں گے۔ کاظم صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تو وہ ہوش میں آئی اور اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تبھی حریم بھی وہاں آئی۔ ارے آؤ حریم، میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم دونوں مل کر شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ کاظم صاحب کی بات پر حریم آئزل کو دیکھنے لگی، جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بظاہر وہ نارمل دکھ رہی تھی، مگر دل میں آج بھی اس کے بہت درد تھا۔ جی انکل۔ سر جھکائے بیٹھی تھی، بظاہر وہ نارمل دکھ رہی تھی، مگر دل میں آج بھی اس کے بہت درد تھا۔ جی انکل، آپ بے فکر رہیں، میں سب کر دوں گی، حریم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی مسکرائی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ لو بھائی، بڑی لمبی عمر ہے میرے داماد کی، ابھی سوچ ہی رہا تھا کال آ گئی۔ اچھا، میں بات کر کے آتا ہوں، تم دونوں بیٹھ کر شاپنگ کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لو۔ کاظم صاحب اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں آتا ہوں، تم دونوں بیٹھ کر شاپنگ کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لو۔ کاظم صاحب اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کیا ہو گیا آئزل، کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ آئزل کو چپ چاپ دیکھ کر حریم نے اسے مخاطب کیا، جس پر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا یار، کیا ہو گیا؟ بس سوچ رہی تھی کتنی جلدی شادی قریب آ گئی، پتہ بھی نہیں چلا نا۔ آئزل نے بیزاری سے کشن اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ اوف اللہ لڑکی، شکر کرو ابھی بھی 2 مہینے باقی ہیں۔ خیر یہ بتاؤ، کیا سوچا تم نے، کیسا ڈریس بنواؤ گی؟ دیکھو، ہمیشہ تم نے یہ بوائز والے کوسٹم پہنے ہیں، مگر اس بار ایسا نہیں چلے گا۔ برائڈل ہو یار، تم باری بھر کم لہنگا بنوانا پڑے گا اس بار۔ حریم کی باتیں وہ خاموشی سے سن رہی تھی، مگر دل میں تو کچھ اور ہی تھا۔ حریم سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ آئزل، کیا تم ابھی بھی انہیں میرا مطلب
انہیں یاد کرتی ہو؟ عائزل کیا تم اب بھی میرا مطلب انہیں یاد کرتی ہو؟ حریم نے نرمی سے سوال کیا۔ عائزل حالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا تو پتہ نہیں، لیکن وہ ضرور بھول چکا ہوگا۔ اس کے آگے پیچھے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن سے اس کا دل لگا ہوا ہوگا۔ بھلا اسے میری یاد بھی کیوں آئے گی؟ کوئی نہیں رکھتی تھی میں اس کی زندگی میں، کوئی معنی نہیں رکھتی تھی میں اس کی زندگی میں۔ میرا کوئی کردار نہ تھا، نہ کوئی اہمیت۔ عائزل کا لہجہ انتہائی اداس تھا۔ حریم اس کا دکھ محسوس کر کے خود بھی اداس ہو چکی تھی، مگر اس وقت اسے عائزل کو سنبھالنا تھا، نہ کہ خود منہ لٹکائے لینا تھا۔ عائزل کا لہجہ انتہائی اداس تھا۔ حریم اس کا دکھ محسوس کر کے خود بھی اداس ہو چکی تھی، مگر اس وقت اسے عائزل کو سنبھالنا تھا، نہ کہ خود منہ لٹکا لینا تھا۔ عائزل، میرا دل کہتا ہے آگے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو یار، اور اب یہ موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ چلو اب آؤٹ شاپنگ کچھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ حریم نے اس کا دھیان باتوں میں لگانا چاہا اور وہ کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اسلام تو سر جی، کیا حال ہے؟ دریس کی روبدار آواز پر انہوں نے آئیبرو چکائیں۔ تم سے تو تمیز سے سلام دعا کی توقع کوئی رکھے ہی نہ۔ کاظم صاحب کی بات پر دریس نے ایک زوردار کہکا لگایا، جس پر کاظم صاحب دریس کی روبدار آواز پر انہوں نے آئیبرو چکائیں۔ تم سے تو تمیز سے سلام دعا کی بھی توقع کوئی رکھے ہی نہ۔ کاظم صاحب کی بات پر دریس نے ایک زوردار کہکا لگایا، جس پر کاظم صاحب کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ ارے سسر جی، بھلا اتنی بے وجہ توقع کیوں لگائے بیٹھے ہیں آپ؟ آپ نے داماد سے کتنی بار کہا ہے یہ ناچیز آپ کی توقع پر کبھی نہیں اترنے والا؟ دریس نے اپنے معزز انداز میں کہا، جس پر کاظم صاحب کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑے۔ خیر بتاؤ کیسے یاد کیا؟ کاظم صاحب نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا تو دریس بھی سنجیدہ ہوا۔ کہنا یہ تھا کچھ وقت کے لیے آپ کا داماد آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد وجاہت درانی صاحب پاکستان آ جائیں تو یاد رہے انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بے وجہ اپنا حق جتانے آ جائے۔ کہنا یہ تھا کہ میں کچھ وقت کے لیے آپ کا داماد آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد وجاہت درانی صاحب پاکستان آ جائیں تو یاد رہے انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بے وجہ اپنا حق جتانے آ جائیں۔ دریس کی بات پر کاظم صاحب نے آئیبرو کا زاویہ بنایا۔ تو کیا مطلب تم چاہتے ہو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں وجیح کو اس کی بیٹی سے دور رکھوں؟ دریس، کس بات کی سزا دے رہے ہو اپنے باپ کو؟ باپ ہے وہ تمہارا، کوئی ہم عمر دوست یار نہیں ہے، سمجھے نا تم؟ کاظم صاحب نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ تو بجائے دریس، کس بات کی سزا دے رہے ہو اپنے باپ کو یار؟ باپ ہے وہ تمہارا، کوئی ہم عمر دوست یار نہیں، سمجھے نا تم؟ کوئی ہم عمر دوست یار نہیں، سمجھے نا تم؟ کاظم صاحب نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ تو بجائے وہ غصہ ہونے کی پھر سے کہکا لگانے لگا، جس پر انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، وہ تعصب سے کہہ کر لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ دوسری طرف اب تک کہکا سنائی دے رہا تھے۔ ویسے تمہارے آؤٹ آف کنٹری جانے کا حریم جو علم ہے یا اسے بھی نہیں پتہ؟ کاظم صاحب کے پوچھنے پر اس کا کہکا بند ہوا۔ اسے فی الحال نہیں پتہ، مگر میں جانے سے پہلے ملوں گا اس سے بھی۔ اور وہ کہتے رکا، دماغ ٹھیک ہے یہ تمہارا؟ وہ جان سے مار دے گی تمہیں اگر اس کے سامنے بھی آئے تم؟ کاظم صاحب کے پوچھنے پر اس کا کہکا بند ہوا۔ اسے فی الحال نہیں پتہ، مگر میں جانے سے پہلے ملوں گا اس سے بھی۔ اور وہ کہتے رکا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ جان سے مار دے گی تمہیں اگر اس کے سامنے بھی آئے تم؟ کاظم صاحب نے دریس کو وارن کیا تو پھر سے وہ ہنسنے لگا۔ ارے سسر جی، مذاق کر رہا تھا۔ ڈونٹ ٹیک این یور برین، جو کہ آپ کے پاس ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے وہ فون بند کر گیا، جبکہ کاظم صاحب اب اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ کیا بنے گا میری بیٹی کا؟ وہ سر جھٹک کر واپس اندر کی جانب بڑھ گئے۔ طبیر بی بی، آتش صاحب کیسے ہیں؟
اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ کیا بنے گا میری بیٹی کا؟ وہ سر جھٹک کر واپس اندر کی جانب بڑھ گئے۔ طبیر بی بی، عاطش صاحب کیسے ہیں؟ ایک پرانے ملازم کے پوچھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کافی، پہلے سے کافی بہتر ہے، شکر ہے اللہ پاک کا، شاید آرام کر رہے ہوں گے، طبیر نے نرمی سے جواب دیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ویسے طبیر بی بی مانا کہ عاطش صاحب کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ بدل رہے ہیں۔ ملازمہ کی ذومانی بات پر وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بدل رہے ہیں مطلب؟ طبیر کے سوال پر وہ گردن جھکا کر مسکرائے، جس کا مطلب وہ نہ سمجھ سکی۔ جب اسے آپ آئی ہیں نا طبیر بی بی، ہمارے عاطش صاحب دھیرے دھیرے کر کے بدل رہے ہیں۔ وہ اب نماز بھی پڑھنے لگے ہیں، اور آپ جانتی ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے کمرے سے بلکہ اس پورے گھر سے شراب کی بوتلیں نکال کر کوڑے میں پھینک دینے کا حکم دیا ہے۔ وہ بہتری کی جانب آ رہے ہیں، وہ اب نماز بھی پڑھنے لگے ہیں، اور آپ جانتی ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے کمرے سے بلکہ اس پورے گھر سے شراب کی بوتلیں نکال کر کوڑے میں پھینک دینے کا حکم دیا ہے۔ وہ بہتری کی جانب آ رہے ہیں، جس پرجوش انداز میں وہ یہ بات بتا رہی تھی، ان کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ طبیر سمجھ چکی تھی۔ وہ واقعی ملازم بن عاطش کی اس بات پر بہت خوش تھے، وہ بہتر ہو رہا تھا۔ شراب چھوڑ دینا، نماز کی طرف آ جانا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ بس آپ دعا کریں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انشاءاللہ بی بی، انشاءاللہ۔ ویسے آپ جانتی ہیں عاطش صاحب کی حالت پہلی بار نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ بی بی، انشاءاللہ۔ ویسے آپ جانتی ہیں عاطش صاحب کی حالت پہلی بار نہیں ہوئی، پہلے بھی ہو چکی ہے۔ ملازم نے بڑے دھیرے سے یہ بات کہی تھی، جس پر وہ آنکھوں میں تجسس لیے انہیں دیکھنے لگی۔ پہلے بھی ہو چکی ہے کا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو ہے؟ میرا مطلب ہے کہ… وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ نہیں طبیر بی بی، بہت پہلے کی بات ہے، جب عاطش صاحب کے والد صاحب نے بتایا تھا کہ عاطش صاحب اگر بہت زیادہ سوچتے ہیں، کسی بات پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو ایسا تبھی ہوتا ہے۔ شاید پہلے بھی ہو چکا تھا۔ ملازم کی بات پر وہ سوچ میں گم ہو گئی۔ واقعی ایسا تھا، یہ کوئی عام سا مسئلہ نہ تھا۔ وہ جی عاطش صاحب کی دوائیاں بھی چل رہی تھیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب وہ ایک بار بالکل اکیلے رہنے لگ گئے تھے، مگر تب وہ بہت چھوٹے تھے۔ ابھی آگے وہ مزید کچھ بتاتا جب عاطش روم سے باہر آنے لگا۔ ملازم نظریں جھکائے بکھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ ابھی آگے وہ مزید کچھ بتاتا جب عاطش روم سے باہر آنے لگا تو ملازم نظریں جھکائے بکھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ طبیر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عاطش کی بات پر طبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہم باہر لان میں چلیں گے؟ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ طبیر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عاطش کی بات پر طبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہم باہر لان میں چلیں گے؟ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، عاطش نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو طبیر اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں باہر لان میں آ چکے تھے، جہاں کچھ فاصلے پر بوٹ کھڑی تھی۔ اس مصنوعی سمندر کے دوسرے کنارے کسی کی شوٹ چل رہی تھی۔ وہ دونوں سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھے، کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے وہ لوگ دور سے نظر آتا شوٹ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے عاطش نے اس خاموشی کو توڑا۔ طبیر، کیا تم اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ عاطش نے سنجیدگی سے کہا، جس پر طبیر نے اسے دیکھا۔ لہجہ بے حد اداس تھا، چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ طبیر کو اب اس کی حالت پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ فیصلہ میں سمجھی نہیں، طبیر نے نہ سمجھے والے انداز میں کہا، جس پر عاطش نے گردن جھکا لی۔ شاید وہ یہ بات طبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادا نہیں کر سکتا تھا۔ طبیر، میں تم سے پاک رشتہ رکھنا چاہتا ہوں۔
تبیر نے نہ سمجھے والے انداز میں کہا، جس پر آتش نے گردن جھکا لی۔ شاید وہ یہ بات تبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادا نہیں کر سکتا تھا۔ تبیر، میں تم سے پاک رشتہ بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے ہر طرح سے بدلنے کو تیار ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں اب بھی میری نیت پر شک ہے؟ آتش کی نظریں تبیر کے جواب کی منتظر تھیں۔ کب وہ لب ہلاتی، کب وہ اپنا فیصلہ سناتی، مگر دوسری جانب وہ یوں ہی اسے ٹکی باندھ کر دیکھے جا رہی تھی۔ ٹکی باندھے دیکھی جا رہی تھی۔ آتش، میں نے اگر آپ کی نیت پر شک کیا ہوتا تو آج میں یہاں آپ کے ساتھ نہ ہوتی۔ میں جانتی ہوں آپ جتنا بڑا خوددار کو سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، برا خود کو سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، آپ ویسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ میں دل سے عزت کرتی ہوں آپ کی۔ تبیر نے آخری والے الفاظ پر نظریں جھکا لی تھیں۔ آتش نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا، تو جب تم میرے دل سے عزت کرتی ہو تو کہو نہ اپنے اس دل سے اپنا لے، مجھے تھوڑی جگہ دے دے، میں بدلنا چاہتا ہوں۔ تبیر، مجھے تمہاری قربتیں سکون دیتی ہیں، جس سکون کی تلاش میں کئی سالوں سے مارا پھر رہا تھا، وہ سکون مجھے تمہارے پاس محسوس ہوا ہے، اور میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی محبت اور اپنے سکون کو مزید خود سے دور رکھوں۔ وہ سکون مجھے تمہارے پاس محسوس ہوا ہے، اور میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی محبت اور اپنے سکون کو مزید خود سے دور رکھوں۔ آتش کے الفاظ سچے تھے، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تھا جو جب کسی سے بات کرتا تھا تو سامنے والا سر جھکا کر اس کی روبدار آواز کو نہ صرف برداشت کرتا تھا بلکہ اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ مگر آج وہ کہیں سے بھی پہلے والا آتش تورانی نہیں لگ رہا تھا، تو کوئی نیا آتش لگ رہا تھا جو صرف اور صرف تبیر کا تھا، جو تبیر کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ مگر آج وہ کہیں سے بھی پہلے والا آتش تورانی نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی نیا آتش لگ رہا تھا، صرف اور صرف تبیر کا تھا، وہ جو تبیر کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ جو تبیر کی صحبت میں رہ کر سے ڈرنے لگا تھا۔ آتش، تبیر، پلیز مجھے بار بار نہ ٹھکراؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ کیوں ایک پل بھی میں تمہیں خود سے دور نہیں پاتا، کیونکہ تمہاری بے روحی میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر پاتا، نہ جانے ساری زندگی تمہارے بنا کیسے گزاروں گا۔ وہ تبیر کی بات کاٹ کر کہنے لگا۔ تبیر کو ڈاکٹر کی بات یاد آئی تھی، اس کی خواہشات کا احترام نہ کیا گیا۔ اگر آتش کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات نہ مانی گئی تو ممکن تھا وہ دوبارہ اپنے اسی حالت میں آ سکتا تھا، اور ایسے ہی اس کی ذہنی حالت مزید بگڑنے کے امکانات تھے۔ اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ بچپن ہی سے بے حد جنونی تھی، تبھی تو اس کی کسی سے نہیں بنتی تھی، مگر اب بات انا، گھمنڈ، غرور، ضد اور شہرت کی نہیں بلکہ اس کی محبت، اس کے دل اور اس کے جذبات اور اس کی زندگی کی تھی، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک پاگل پن کا شکار ہو سکتا تھا۔ عشق کا جنون اس کی روح میں اتر کر اس کے دل و دماغ کو اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ وہ جب دل و دماغ ہی ہاتھ سے نکل کر جذباتوں کے لپیٹ میں آ جائے تو پھر انسان کبھی بھی کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ آتش، مجھے کل تک کا وقت دے دیں پلیز، میں نے جذباتوں کو لپیٹ میں آ جائیں تو پھر انسان کبھی بھی کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ آتش، مجھے کل تک کا وقت دیں پلیز، میں نے ایسا کچھ بھی کبھی بھی نہیں سوچا تھا، مجھے یہ سب سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ تبیر نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، جس پر آتش نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے لے سکتی ہو، بس یاد رہے زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں، میرا ماضی جو بھی تھا وہ گزر گیا، میرا حال تمہارے سامنے ہے اور میرا مستقبل تمہارے ہاتھ میں۔ تمہارا صرف ایک فیصلہ میری زندگی اور موت میں سے کسی ایک کو چنے گا، آگے تم سمجھ جاؤ۔ آتش انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ تبیر اس سوچ میں پڑ چکی تھی، اگر وہ اسے نہ ملی یا اسے ٹھکرا کر گئی تو وہ اس
کہ جان لے لے گا، اسے پھر اپنی جان دے دے گا۔ طبیب نے اپنے ہاتھ پر پیشانی ٹکائی۔ کسی مشکل میں ڈال دیا ہے میرے مالک، یہ کس مشکل میں ڈال دیا ہے میرے مالک؟ میرا ایک فیصلہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ بن سکتا ہے، جبکہ زندگی اور موت تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ دے۔ یہ کس مشکل میں ڈال دیا ہے میرے مالک؟ میرا ایک فیصلہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ بن سکتا ہے، جبکہ زندگی اور موت تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ دے۔ طبیب اب عجیب کشمکش کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ رات کا وقت تھا جب وہ اپنے آفس کے تمام کاموں کو نپٹا کر بستر پر سکون کی نیند سو رہی تھی، مگر تبھی کوئی دروازہ کھل کر اندر کی جانب بڑھا۔ ایک نظر صوفے پر حالت میں پڑے اپنے بھیجے گئے تحفے پر ڈال کر تعصب سے سر ہلاتا ہوا وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ باہر کھڑکی سے آتے چاند کی چاندنی سے اس اندھیرے کمرے میں سوتی اس خوبصورت لڑکی کے وجود پر پڑی تھی۔ دریز دبے پاؤں اس کے سرہانے آ بیٹھا مگر وہ اس قدر گہری نیند سو چکی تھی کہ اپنے ماتھے پر لمس تک کو محسوس نہ کر سکی۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا رخساروں پر آ ٹھہرا۔ مدھم سی چاندنی میں اس اپسرا کا حسین سراپا اسے مزید گستاخیاں کرنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ بھلا پیچھے بھی کیوں رہتا؟ وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ اس نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں جکڑ کر اپنی شدتوں کا احساس دلانا چاہتا تھا، لیکن اب بھی کچھ تھا، کچھ ایسا جو اسے پاس آنے کی اجازت نہ دے رہا تھا۔ سچ، ایک ایسا سچ جس سے عائضل کو لاعلم رکھا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے مزید قریب نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا وہ جھک کر اس کے لبوں کو تکنے لگا؟ وہ کتنا انتظار کرنا پڑے گا مجھے تم پر اپنا حق جتانے کے لیے؟ نہ جانے کب وہ وقت آئے گا جب تم حقیقت جان کر خود میرے قریب آنے لگو گی۔ وہ کتنا انتظار کرنا پڑے گا مجھے تم پر اپنا حق جتانے کے لیے؟ نہ جانے کب وہ وقت آئے گا جب تم حقیقت جان کر خود میرے قریب آنے پر رضامند ہو جاؤ گی۔ دریز اپنی شہادت کی انگلی اس کی بند آنکھوں پر پھیرنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی مخاطب بیوی تھا جس سے وہ بے حد خبر تھی۔ بہت رلایا ہے نا تمہیں اس 2 نمبر آدمی نے، مگر اب مزید نہیں، بس کچھ وقت اور اس کے بعد تمہیں حقیقت میں خود بتاؤں گا۔ جسے تم ناجائز تعلق کہہ رہی تھی وہ ہمیشہ سے جائز تھا اور ہمیشہ جائز ہی رہے گا۔ دریز اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے نظر بھر کر دیکھنے لگا۔ عائضل اب پہلے سے تھوڑی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ چہرہ جس پر ہر وقت غرور، انا اور نشہ واضح دکھائی دیتا تھا، اب وہاں بہت اداسی تھی، مایوسی تھی، دکھوں کا انبار تھا۔ البتہ وہ کسی کے سامنے ظاہر تو نہ کرتی تھی، لیکن وہ آج بھی دریز کو سچے دل سے چاہتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس شخص نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ وہ اکیلے رہتے رہتے بری عادتوں کی عادی ہو چکی تھی، مگر دریز کی محبت میں وہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آ رہی تھی۔ میں ایسے ہی تمہارے قریب تو نہ آیا تھا، میں نے ایسے ہی تمہیں چھوا نہ تھا۔ میرے پاس پورا حق تھا، میرے پاس تمہارے قریب آنے کا اختیار تھا۔ تم سے ملنے سے پہلے میرا پورا حق تھا، میرے پاس تمہارے قریب آنے کا اختیار تھا۔ تم سے ملنے سے پہلے میں نہیں جانتا تھا محبت کیسی ہوتی ہے، مگر اس مقصد کو پورا کرتے کرتے نہ جانے کب مجھے تم سے اس قدر محبت ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ دریز نے اس کے جسم کی حرارت کو محسوس کیا تھا، اس کی پیشانی بخار کی شدت میں تپ رہی تھی۔ دریز نے ایک نظر برابر پڑے ٹیبل پر موجود سگریٹ کی ڈبی کو دیکھا، جن میں سے ساری سگریٹ باہر ٹوٹی پڑی تھی۔ وہ نہ جانے روز رات کو کب تک جاگ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دریز کی چھڑائی گئی سگریٹ پینے کی عادی کو اپنا نہیں پا رہی تھی۔ وہ روز رات جاگ کر خود سے جنگ کرتی تھی۔
وہ اپنے اس بند کمرے میں بنا آواز کے نہ جانے کب تک چیخیں چیخ کر روتی تھی۔ وہ اندر سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ دریز کے ایک مقصد نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ دریز ان سب باتوں سے بے خبر نہ تھا۔ وہ بھی تو رات بھر اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ باتوں سے بے خبر نہ تھا۔ وہ بھی تو رات بھر اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ بھی تو اپنے کمرے میں رات کے اندھیرے میں خود سے جنگ کیا کرتا تھا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، آج کے بعد میں تمہیں کبھی بھی رونے نہیں دوں گا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے بخار کی شدت کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ جاگ جاتی؟ وہ ایک آخری نظر اس کے ہر احساس سے عاری چہرے پر ڈال کر وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ شاید وہ اسے اب مزید اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً وہ آج کی رات خود سے کوئی اہم فیصلہ کر چکا تھا۔ ڈال کر وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ شاید وہ اسے مزید اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً وہ آج کی رات خود سے کوئی اہم فیصلہ کر چکا تھا۔ نہیں بچاؤ مجھے۔ سرخ آسمان تھا۔ زمین خون کے مانند سرخ اور جلتے انگاروں کے مانند گرم تھی۔ آس پاس لوگوں کی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سب ایک دوسرے کی پرواہ کیے بنا اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ رکو، سنو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ وہ ہر بھاگتے ہوئے کو روک کر پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی اس کے نہیں سن رہا تھا۔ آتش نے ایک نظر اطراف میں دیکھا جہاں بڑا سا پہاڑ تھا جہاں سے آگ کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس لاوے کو دیکھ رہا تھا جو بہتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ آگ کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس لاوے کو دیکھ رہا تھا جو بہتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ نہیں، دور رہو، بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے۔ وہ اس گرم آگ سے بچنے کے لیے ننگے پاؤں جھلستی ہوئی زمین پر دوڑتا ہوا پہلے دور نکل چکا تھا مگر آگے آ کر اسے کچھ لوگ نظر آئے جو دھیرے دھیرے کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے کرتے جا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے کرتے جا رہے تھے۔ کون ہیں یہ لوگ اور میرے اپنے؟ وہ سب کہاں ہیں؟ آتش بہت شدت سے اپنے پیاروں کو یاد کر رہا تھا مگر ان انجان چہروں میں سے کوئی بھی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آتش بہت شدت سے اپنے پیاروں کو یاد کر رہا تھا مگر ان انجانوں چہروں میں سے کوئی بھی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آتش بہت شدت سے اپنے پیاروں کو یاد کر رہا تھا مگر ان انجان چہروں میں سے کوئی بھی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان کے قریب جا کر صورتحال سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ وہ نیچے کیوں گر رہے تھے؟ آتش نے ایک نظر پیچھے دیکھا جہاں سے وہ لوگ اب اس کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ وہ ان لوگوں کی جانب ادب بڑھانے لگا۔ وہاں سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ آتش اس آگ سے بچنے کے لیے جیسے ہی کنارے پر آیا اس کی نظر نیچے آگ کے بھڑکتے شعلوں پر گئی۔ وہ حیرانگی اور خوف سے اس آگ سے بچنے کے لیے جیسے ہی کنارے پر آیا اس کی نظر نیچے آگ کے بھڑکتے شعلوں پر گئی۔ وہ حیرانگی اور خوف سے آگے کے سمندر کو دیکھ رہا تھا جہاں سب لوگ وقفے وقفے سے گر جا رہے تھے۔ وہ گرتے جا رہے تھے، چاہ کر بھی اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک طرف بہتا ہوا آگ کا لاوا اور اس کی طرف بڑھ رہا تھا، دوسری طرف آگ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکا اور پیچھے سے آتی آگ سے اپنی لپیٹ میں لے کر آگ کے سمندر میں ڈبو چکی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور آئی بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرا ناول پسند آیا تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اور میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔